ہر ایک کی فیملی میں کچھ ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ جیلس فیل کرتے ہیں. وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن ان کے سامنے اگر کوئی ان کا ریلیٹیو اپنی محنت سے کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے یا اپنا کوئی مقام بنا لیتا ہے یا پھر اپنا کوئی اچھا نیم بنا لیتا ہے تو وہ ان سے ہضم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں, تو پھر وہ کرتے کیوں نہیں؟ کویسچن تو یہ ہے نا. تو ایسے لوگ جو پھر آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں, آپ کو ڈی گریڈ کریں, آپ کو کسی نہ کسی طرح سے جہلسی کا جو ہے وہ اظہار کروائیں, آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. آج میں کچھ ایسی ریزنز آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کے جو ریلیٹیوز ہیں نا وہ آپ سے کیوں جیلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں, بہت سی ایسی کوالٹیز آپ کے اندر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں اور وہ آپ کی کامیابی دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کیوں وہ آپ لوگوں سے جیلس ہوتے ہیں. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ولاگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ٹوڈے آئی ول شیئر ود یو 7 بیسک ریزنس وائی آر یور ریلیٹیوز جیلس آف یو, کے 7 ایسی بنیادی وجوہات جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے رشتہ دار آپ سے جیلس ہوتے ہیں, حسد کرتے ہیں, آپ سے نفرت کرتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ از دے کانٹ ٹالریٹ یور سکسیس. وہ آپ کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتے, ان سے آپ کی کامیابی ہضم نہیں ہوتی, برداشت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کر کے کون سا کام کیا ہے, کون سا کارنامہ ایسا کیا ہے جو یہ اتنے اترا رہے ہیں یا اتنے خوش ہو رہے ہیں, اتنا جتلا رہے ہیں کہ ہم نے یہ مقام حاصل کر لیا. فرض کریں آپ نے کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر لیا ہے, یا پھر فرض کریں آپ نے چینل سٹارٹ کر لیا ہے. آپ نے اپنے بزنس پہ یا اپنے چینل پہ بہت زیادہ محنت کی ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا پھل آپ کو دیتے ہیں, آپ کا چینل گرو ہو جاتا ہے یا آپ کا بزنس جو ہے وہ بہت اچھا ڈیولپ ہو کے گرو کر جاتا ہے, تو آپ کی اچھی خاصی ارننگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بات ان سے بالکل ہضم نہیں ہوگی. وہ کہیں گے یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو پھر وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے بڑا کارنامہ کیا ہے, یہ تو صرف گھر کے کام کرتی ہے, گھر کے کام کرنے کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے, صرف ویڈیو شوٹ کیا ہے, یہ وہ. یا اگر کوئی اور چھوٹا موٹا بزنس آپ کر رہی ہیں, کوئی گھر میں ٹیوشنس پڑھا رہی ہیں, یا پھر اپنا کوئی آپ لوگوں نے چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کر لیا, کوئی آرٹ اینڈ کرافٹ کا, کوئی چیزیں, کوئی اسکل اپنی سیل کرنا سٹارٹ کر دی ہے, اس کے بارے میں پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یا پھر آپ کی سکسیس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی تانے وغیرہ ضرور ماریں گے کہ اب یہ کام بھی کرے گی, یا اس نے اور بھی کوئی کام نہیں اس کو آتا, یا اس کو یہی کام ملا تھا دنیا میں. 100 باتیں ہوتی ہیں, وہ صرف جیلسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے صرف اپنا محنت کرتے رہنا ہے اور کامیابی آپ کو اللہ کی ذات نے دینی ہے. تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو لازمی یہ ملے گا جو آپ کو چاہیے. نمبر 2 پوائنٹ از یور فائنینشیل ویل بینگ. جیسے ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں نا, آپ لوگوں نے کوئی بھی کام سٹارٹ کیا ہو, جیسے ہی آپ لوگ کامیاب ہوتے ہیں, سکسیزفل ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کی جو خوشحالی ہوتی ہے نا, ویل بینگ ہوتی ہے, خوشحالی, آپ کی خوشحالی ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. پہلے آپ اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے کچھ پیسے جمع کرتی ہوں گی, یا کسی سے ہیلپ مانگتی ہوں گی, یا کسی سے ادھار وغیرہ لیتی ہوں گی. پھر آپ لوگوں نے ادھار لینا چھوڑ دیے, آپ لوگوں نے اپنے اون پہ اپنا انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرنا سٹارٹ کر دیا, آپ کی ارننگ آنا سٹارٹ ہو گئی. تو آپ کی خوشحالی ان سے برداشت نہیں ہوتی کہ اب آپ کے گھر میں بھی ہر چیز وہ آ جائے گی جو پہلے صرف اور صرف ان کے گھر میں تھی. یا پھر وہ ابھی اگر غریب ہیں تو وہ خود محنت نہیں کر رہی اور آپ لوگوں سے حسد کرتی ہیں اور آپ کو باتیں سناتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ ابھی تک اسی کنڈیشن میں ہیں اور آپ ان سے آگے نکل گئی ہیں. ان سے آگے جو آپ نکلی ہیں وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا, وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے وہ پھر آپ لوگوں سے جیلس اور حسد کرتی ہیں. نمبر 3 پوائنٹ از یور سیلف کانفیڈنس. آپ لوگوں کی خود اعتمادی. آپ لوگ خود اعتماد ہوتی ہیں, آپ لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ محنت کر سکتی ہیں, محنت سے آپ لوگ اپنی محنت کا پھل اچیو کر سکتی ہیں, اپنے گولز اچیو کر سکتی ہیں. آپ لوگ اگر کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں, یا پھر کوئی بھی آپ اپنا کام چھوٹا موٹا سٹارٹ کر رہی ہیں, ٹیوشن پڑھا رہی ہیں, اسکول جاب کر رہی ہیں, کچھ بھی آپ لوگ کر رہی ہیں نا, تو آپ کو اس میں فل خود اعتمادی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سے بھی زیادہ آگے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم سکسیزفل ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک تو سیلف کانفیڈنس آپ کا بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کے حالات بہتر ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی محنت کر رہی ہیں, آپ لوگوں کو اس کا پھل ملنا سٹارٹ ہوتا ہے, آپ میں خود اعتمادی بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر کام جو ہے وہ کر لیتی ہے اور وہ پورے اعتماد طریقے سے کرتی ہے, تو اس کو
کس طرح ہم نیچا دکھا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو نیچے گرا سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی موقع ایسا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ڈی گریڈ کیا جائے یا ڈی ویلیو کیا جائے۔ نمبر 4 پوائنٹ از یور بلیسفل میرڈ اور فیملی لائف۔ اگر آپ لوگوں کی بہت اچھی خوشحال شادی شدہ ازواجی زندگی ہو اور آپ کی فیملی بھی آپ لوگوں سے فلی سیٹسفائیڈ ہو، بہت اچھی ہو، تو آپ لوگوں کی یہ ایک چیز جو ہے، یہ خوبی بھی آپ لوگوں کی جو ریلیٹیوز ہیں نا، جو جیلس کرنے والے ہیں، جو حسد کرنے والے ہیں، جو آپ کی خوشی نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، ان لوگوں سے یہ سہا نہیں جاتا کہ آپ ایک بہت اچھی ازواجی زندگی بھی گزار رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے اپنے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو بھی آپ لوگ کافی اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں، اور اپنی فیملی کو بھی، یعنی کہ جتنے بھی فیملی میں لوگ ہیں ان سب کو بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، مینیج کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کی ہر روٹین کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے، ہوم مینجمنٹ سکلز ہیں آپ لوگوں کے پاس، اور ہر چیز کو آپ اچھے سے مینیج کر لیتی ہیں۔ یہ چیز بھی آپ لوگوں کے ریلیٹیوز جو ہے نا وہ ہضم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ پھر آپ لوگوں سے جیلس ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ از یور وزڈم اینڈ گڈ ڈیسیژن میکنگ پاور۔ آپ لوگوں کی عقل مندی اور بہترین فیصلہ کرنے کی جو قوت ہوتی ہے نا، وہ آپ لوگوں کی بہت اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ کسی بھی سچویشن میں کوئی بھی اگر بات آ جاتی ہے نا، اس کو عقل مندی سے، اپنی سمجھداری سے بہت ہی اچھے ایک فیصلے پہ لے کے جاتی ہیں۔ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے سوچ بچار کرتی ہیں، آپ کی سینس آف وزڈم بہت اچھی ہے، آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں کسی بھی چیز کو، اور پھر اس کا حل سوچ بچار کے بعد جب آپ پیش کرتی ہیں اپنی فیملی کے آگے، آپ اپنے سسرال میں ہیں یا کسی بھی پرسن کی کوئی بھی پرابلم ہے اس کے سامنے جب آپ رکھتی ہیں اس کا سلوشن، تو آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اپریسیشن ملتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کچھ ریلیٹیوز جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جیلس فیل کرتے ہیں، اور آپ سے خود کو کم تر سمجھنے کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ از یور ایتھکس مورل اینڈ گڈ پرسنالٹی۔ آپ لوگوں کی اخلاقی اور اچھی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اچھی شخصیت، جو آپ کی پازیٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے، جو آپ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں، مل جل کر بات چیت کرتی ہیں، ڈیسیژن میکنگ کرتی ہیں، آپ لوگ ان کو کنکلوژن وغیرہ دیتی ہیں، آپ ہر چیز کے اوپر اچھے طریقے سے سوچ بچار کر سکتی ہیں، جب ان کو آپ لوگ اچھی رائے دے سکتی ہیں تو پھر آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، گفتگو آپ کی جو شخصیت ہے نا اس کو نکھارتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھنے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی لڑکیاں دیکھنے میں بہت ہی زیادہ پیاری، گڈ لکنگ وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن جب وہ بولتی ہیں تو ان کی جو الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا ہوا ہوتا، اور کچھ ان کی لینگویج بھی اتنی ڈفرینٹ سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بول کیا رہی ہیں، اور ان کی پرسنالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے ان کے منہ سے جب ہم ایسے الفاظ سنتے ہیں نا، آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا جب کوئی لڑکی بول رہی ہو، وہ بہت پیاری ہو، لیکن وہ بول پنجابی میں رہی ہو، تو یعنی کہ پنجابی بھی کافی زیادہ دیہاتی، میں یہ نہیں کہہ رہی پنجابی بری ہوتی ہے، لیکن ایک پنجابی بولنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اچھے انداز سے بولی جائے تو بہت زبردست ہے پنجابی لینگویج بھی، لیکن کچھ لڑکیاں جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا بگاڑ کے بولتی ہیں، کچھ الفاظ جو ہیں اور طرح کے یوز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے نا پھر وہ صحیح نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی پرسنالٹی میں اچھی چیزیں لانی ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پرکھا جائے، آپ لوگوں کو مطلب کہ اور زیادہ اپریشیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کوالٹیز جب آپ میں ہوتی ہیں نا، تو پھر ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ ہضم نہیں کر پاتے جب آپ میں سے یہ ساری کوالٹیز ہوں۔ نمبر 7 پوائنٹ از پیپل کانٹ بیئر وٹ دے کانٹ ڈو۔ لوگ وہ چیز برداشت نہیں کر سکتے جو وہ خود نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں، میں تو وہ بھی کر سکتی ہوں، میں تو وہ بھی کر سکتی ہوں، میں سارے کام کر سکتی ہوں، لیکن کر کے دکھائیں نا، کرتے کیوں نہیں؟ جب اگر فرض کریں آپ نے کوئی چینل بنایا ہے، آپ یا کوئی بھی کام آپ نے سٹارٹ کیا، تو وہ کوئی آپ کی ریلیٹیوز میں سے ہی کوئی حسد کرنے والی ہی کہتی ہے کہ ہاں یہ تو مجھے بھی آتا ہے، میں بھی کر سکتی ہوں، تو پھر آپ لوگوں نے فوراً سے یہ کہنا تو پھر کرو نہ، کرتی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، جب آپ ایسے کہیں گی تو پھر وہ نہ تو آپ سے جیلس ہوں گی، نہ آپ سے حسد کریں گی، اور نہ ہی کبھی یہ کہیں گی کہ یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں، تم کون سا بڑا کارنامہ کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور ان کے اوپر آپ لوگوں نے عمل لازمی کرنا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے
میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں آپ سے کیوں حسد کرتے ہیں، ان ساری پوائنٹس کی وجہ سے، ان سب وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، میری ٹپس اچھی لگتی ہیں، میری آپ لوگوں کو کنورسیشن اچھی لگتی ہے، تو مجھے کمنٹس میں ضرور اچھا سا فیڈ بیک دیا کریں تاکہ مجھے مزید موٹیویشن ملے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی سے اچھی موٹیویشنل ویڈیوز لے کر آنے والی ہوں مزید بھی۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کریں، آپ کو بھی کامیاب کریں، آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے، اور آپ ہمیشہ خوش رہیں اور بہت اچھی خوشگوار زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے اور آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھا اور وسیع رزق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔